94 نیوز کے اسٹوڈیو سے دینی اور مذہبی تعلیمات پر مبنی پروگرام رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری۔ ناظرین کرام، آج ایک مرتبہ پھر میرے پروگرام کا حصہ ممتاز عالم دین، نامور مذہبی اسکالر، میری مراد قاری زاہد شریف الازہری صاحب، پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الفریڈ ٹاؤن منڈی بہاؤالدین، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کر صاحب، بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کی وساطت سے ہمیں بہت ساری قیمتی باتیں دین کے حوالے سے اپنے ناظرین تک ہم شیئر کرتے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ ناظرین کرام، رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی کو آسان طریقے سے گزار سکتے ہیں، اور نہ یہ کہ ہماری زندگی آسان طریقے سے گزرے گی بلکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ یقیناً جب اس رہبر کامل، اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جب عمل کریں گے تو یقیناً ہمارے راستے آسان سے آسان ہوتے جائیں گے، اور کوئی ایسا نقطہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر رہنمائے دو عالم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ تو آج بات ہوگی عاجزی اور انکساری پر۔ قاری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہم یقیناً بہت سارے لوگ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں یہ بڑا ایک اہم موضوع میں نے کوشش کی ہے کہ اس موضوع پہ آپ سے لب کشائی کروں کہ عاجزی اور انکساری۔ تو اس پہلے تو عاجزی اور انکساری کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جی عاجزی اور انکساری کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اتنے پیار سے ہمیں یاد فرماتے ہیں اور اتنے خوبصورت موضوعات پہ کوئی لب کشائی کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور 94 چینل کی وساطت سے اس کے دیکھنے والوں کو کوئی اچھا ایک خوبصورت میسج اور پیغام وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارا اس طرح یہ خوبصورت پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم یہاں پر بیان کریں اس پر ہمیں خود عمل کرتے ہوئے دیکھنے والے کو بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو جیسا کہ آج ہمارا موضوع ہے عاجزی اور انکساری۔ جی عاجزی اور انکساری یہ لفظ تو دو ہیں لیکن قریب المعنی ہیں، بالکل دونوں کا مفہوم اور مطلب تقریباً ایک ہی ہے۔ جی عاجزی کیا ہے اور انکساری کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عاجزی یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ عاجزی ہے۔ بالکل علم کا سمندر ہو اس کے پاس اور وہ کہے کہ مجھ فقیر کو کچھ معلوم نہیں، یہ عاجزی ہے۔ اور ایک بندے کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، تو یہ تکبر ہے۔ عاجزی اور تکبر میں یہی ایک فرق ہے۔ تو عاجزی یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو، وہ علم کی بات ہو، وہ مال کی بات ہو، وہ نعمتوں کی بات ہو، وہ دنیاوی مال کی بات ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود جب انسان یہ سوچے اور یہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ آدمی عاجز ہے۔ اور انکسار کیا ہے کہ اپنے آپ کو توڑنا۔ ٹھیک ہے جی، انکسار ہوتا ہے کہ کس چیز کو توڑنا۔ انکسار کیا ہے کہ اپنے آپ کو بت نہ بنا لینا، مجسمہ نہ بنا لینا، بلکہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو
اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے جو اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو تکبر ہم کہتے ہیں، اس کو توڑ دینا، یہ انکساری ہے۔ سبحان اللہ۔ عاجزی اور انکساری قریب المعنی اور قریب المفہوم ہے، دونوں کا مطلب اور مفہوم تقریباً ایک ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو جھکانا اور دوسروں سے اپنے آپ کو کم تر جاننا، یہ عاجزی اور انکساری ہے۔ بالکل بالکل۔ اور خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا، دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا، دوسروں سے بہتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اللہ پاک سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، سب کچھ انسان کے پاس ہو، اس کے باوجود وہ اپنے تائیں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود سے دل ہی دل میں تو کہتا ہے میں بڑی چیز ہوں، لیکن کیا ہے الفاظ کی جب بات ہو یا ملنے کی، تو حضور تو یہ ہے کہ وہ ہے، تو وہ اس چیز کا نام عاجزی نہیں ہے، یہ تکلف ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں بندہ اپنے آپ کو دل ہی دل میں وہ یہی جانے، یہی سمجھے کہ یار میں کچھ بھی نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، بالکل، وہ صوم و صلات کا پابند ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ یار میں گناہگار ہوں، تو یہ اس کی عاجزی ہے۔ اور ایک بندہ بس اندر سے کہتا ہے ماشاءاللہ میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو بڑا، میرے اعمال ایسے ہیں، میرے معاملات ایسے ہیں، اور پھر وہ بس بناوٹ کے لیے کہتا ہے کہ میں تو گناہگار ہوں، تو یہ نہیں۔ حقیقی معنوں میں بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھے، یہی عاجزی اور انکساری ہے، اور یہی اللہ کریم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ دیکھیں نا، قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں، احادیث طیبہ کا مطالعہ فرمائیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ابھی یہ انسان دنیا میں نہیں آیا، حضرت آدم علیہ السلام کا جب وجود مبارک تیار ہونے لگا، تو اللہ پاک نے جب آپ کے اندر روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ پورا مضمون، اور جب چیپٹر واقعہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کیا کرو، اب آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ تعظیمی تھا، جو بھی اس کی وضاحت میں نہیں جاتے، تو اللہ پاک نے فرمایا سجدہ کرو۔ اب کیا تھا کہ اس وقت دو گروہ بن گئے، بالکل، ایک وہ گروہ تھا جو فوراً جھک گئے، انہوں نے کوئی آگے حیل و حجت بیان نہیں کی، اللہ کے فرمان کے اوپر سر تسلیم خم کیا اور فوراً جھک گئے، وہ عاجزی ہے۔ بالکل۔ اور ایک وہ تھا جو نہیں جھکا، کیوں کہ وہ کہنے لگا کہ انا خیرم، میں بہتر ہوں، کس سے؟ یہ جو تو نے مجسمہ بنایا ہے، یہ جو خاک کی پتلا بنایا ہے، یہ جو مٹی کا انسان تو نے بنایا ہے، میں جو تو نے آگ سے بنایا ہے، میری فضیلت زیادہ ہے، میری شان زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ میری عبادت زیادہ ہے، ریاضت زیادہ ہے۔ بس اللہ پاک نے اس کے اعمال کو نہیں دیکھا، اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھا، اس کی ریاضتوں کو نہیں دیکھا۔ بالکل۔ تو اس لیے عاجزی انکساری نہ کرنے کی وجہ سے، تکبر اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ نکل جا میری بارگاہ سے، اور تو کیا ہے؟ لعین ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا تو اللہ پاک نے فوراً اسے لعنتی نہیں بنایا، فوراً اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا، جب اس نے انکار کے ساتھ تکبر اختیار کیا اور یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب حضرت آدم سے بہتری کا دعویٰ کیا تو اس وقت اللہ پاک نے فرمایا کہ تو میری بارگاہ سے نکل جا، اور قیامت تک کے لیے میری تجھ پر لعنت ہے اور میری بندوں کی لعنت ہے۔ تو اس لیے وہ لعین بن گیا۔ اور جو جھک گئے، حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، وہ رحمت والے فرشتے ہیں، جنت کے رضوان ہیں، سارے فرشتے ہیں، انہوں نے کوئی حیل و حجت نہیں بیان کی، فوراً جھک گئے، تو اس جھکنے نے انہیں اللہ کا مقرب بنا دیا۔ کیا بات! اور نہ جھکنے نے اس عزازیل کو شیطان بنا دیا۔ کیا بات! تو انسان کے لیے یہ بھی یہی اللہ پاک کا جو ہے، اللہ پاک کی طرف سے انسان کے لیے یہی پیغام ہے، اور جو جھک جاتا ہے اللہ پاک اسے بلند کر دیتا ہے، بالکل، اور جو نہیں جھکتا اللہ پاک اسے پست کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، بناوٹ تصنع کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، محض کسی تکلف کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بندہ جھک جاتا ہے تو اللہ پاک اسے بلند فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر عاجزی انکساری اختیار کرنے کی وجہ سے
کسی کی عزت میں کمی آ جائے جی جی تو قیامت کے دن مجھ سے آ کے اپنی عزت لے لے. عزت لے لینا. اور ساتھ یہ فرمایا معذرت جی میں اپنی بات جی مکمل جی کر جی کے جی جی فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ مال دینے سے مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اگر مال میں کمی آ جائے تو وہ بھی مجھ سے آ کے لے لے. سبحان اور اللہ. عاجزی انکساری اختیار کرنے کی وجہ سے اگر عزت میں کمی آ جائے تو وہ بھی مجھ سے آ کے لے لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے ماشاء اللہ. ناظرین کرام، قاری زاہد شریف الازوی صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الفرید ٹون منڈی بہاؤالدین ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں الحمدللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت باتیں اور دین اور مذہبی اعتبار سے بہت ہی اہم باتیں ہم تک شیئر کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں. اور یقیناً اگر ہم ان باتوں پر عمل درآمد کریں گے تو ہماری دنیا تو سنور ہی جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. ناظرین اکرام، دوبارہ قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں. اور قاری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب آپ تشریف لے گئے تو جب رب کائنات نے پوچھا کہ کیا لائے ہو تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں عاجزی لے کے آیا ہوں. تو عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو تکبر ہے وہ میری چادر ہے. جو بندہ میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے میں اسے ذلیل اور خوار کر دیتا ہوں. اور جو بندہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بندہ تصور کرتا ہے. جی جی. ایک معبود ہے اور ایک عبد ہے. عبد ہے. ٹھیک ہے جی. خدا وہ ہے جس کی عبادت کی جائے اور بندہ وہ ہے جو خدا کی عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل. جو نعوذ باللہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اچھا تو میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. بالکل بالکل. اس لیے اللہ پاک کو یہی بات محبوب ہے، پسند ہے کہ بندہ بن کے رہے. جیسے کہ آپ نے خود فرمایا وہ خوبصورت واقعہ معراج کی رات. جی جی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے پوچھا محبوب تم آج میرے پاس میرے حریم خاص میں میرے معراج کے لیے میرے دیدار کے لیے آئے ہو، میں نے آپ کو بلایا ہے. جی جی. تو دوست کے پاس تحفے لے کے جاتے ہیں. آج تم میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی مولا تو میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، ساری تیرے عطا کی ہوئی چیزیں ہیں، میں کیا پیش کرتا ہوں. جی جی. لیکن عرض کی یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی عاجزی لے کے آیا ہوں. جی جی. یہی عاجزی لے کے آیا ہوں جو تجھے بہت زیادہ محبوب ہے. بالکل. تو عاجزی انکساری اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے. جی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیشہ ہر موقع پہ عاجزی اختیار فرمائی. فتح مکہ کے موقع پر جی جی. 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ساتھ ہے. جی بالکل. اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ آپ چاہتے تو آج فاتحانہ انداز میں آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ علم ہو اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو. جی جی. آج آپ کے ایک اشارہ ابرو پر ہزاروں لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے ایسا کوئی انداز اختیار نہیں فرمایا. جی بلکہ عاجزی کا یہ عالم ہے. مورخین نے لکھا اور تفسیر نگاروں نے لکھا. جی جی. جب آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو عاجزی انکساری کا عالم یہ ہے کہ آپ کی گردن مبارک جھک گئی اور اس قدر جھک گئی جس سواری پہ آپ سوار تھے اس کی کوہان سے آپ کی گردن مبارک لگ رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عاجزی انکساری تھی. جی بالکل. اور اسی طرح حجت الوداع کے موقع پر جی جی. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا پہلا اور آخری حج تھا. جی جی بالکل. اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاص پیغام تھا جو کسی بھی انسان کے لیے ایک کامل رہنمائی اس کے اندر موجود ہے، اس خطبہ کے اندر، اس ارشاد کے اندر. جی جی. جسے خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے. جی جی. اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہی فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی مالدار کو کسی غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. جی جی. اگر تم میں سے کسی کو کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. بالکل بالکل. وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کے طور پر خود بھی یہی فرمایا
کہ میں بھی ایک انسان ہوں. بالکل ٹھیک ہے, اللہ پاک نے آپ کو اتنی شان عطا فرمارت رکھی تھی, لیکن اس کے باوجود آپ عاجزی اختیار فرماتے, اور عاجزی اختیار فرمانے کا ہمیشہ درس دیتے اور حکم فرماتے, صحابہ فرماتے ہیں اور آپ کے اہل بیت اطہار فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کا کام خود کر لیا کرتے تھے. کیا بات ہے, سبحان یہاں تک کہ اپنا جوتا مبارک, اپنے نالین مبارک اپنے ہاتھوں سے وہ درست فرما لیتے. اسی طرح پانی بھرنے کا معاملہ ہوتا تو آپ خود تشریف لے جاتے. جی جی بالکل. یعنی عالم یہ ہے کہ آپ کے ایک اشارہ پر جی جی سینکڑوں نہیں ہزاروں آپ کے خدام اور صحابہ کرام جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جی بالکل. لیکن آپ اپنا کام خود کرتے ہیں اور اس کو پسند فرماتے ہیں. جی جی. اور امت کے لیے یہی درس دیتے ہیں, اگر میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں, اس میں کوئی کسی قسم سے میری شان میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی, بالکل. تو پھر تمہیں بھی چاہیے. جی, اور پھر جیسے آپ نے اپنے صحابہ کرام کی رہنمائی فرمائی, اور یقیناً 22 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عاجزی کا یہ عالم. تو میں بہت خوبصورت آپ نے جس ہستی کا نام لیا اور جو آپ نے فرمایا, جی جی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ 22 لاکھ مربع میل کی آپ حکمران ہیں. جی بالکل. پاکستان جیسے اسٹیٹ سے 3 گنا بڑی اسٹیٹ ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, تو جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے جی جی فلسطین کے اندر, تو آپ کو مدینہ طیبہ سے بلایا گیا. جی بالکل. تو آپ جب جانے لگے, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو آپ نے اپنا امیر مقرر کیا, نامزد کیا, اور پھر آپ جب جانے لگے تو کیا عالم ہے, ایک سواری ہے, جی جی, ایک ساتھ غلام ہے. غلام ہے, 2 سواریاں نہیں لی, ایک غلام کے لیے اور اپنے لیے. جی, عاجزی اختیار یہ فرمائی کہ ایک سواری لی, تاکہ اس میں مسلمانوں کے مال سے کوئی نقصان نہ ہو. بالکل. ایک غلام لیا, اور غلام کے ساتھ یہ معاہدہ فرمایا کہ ایک منزل میں اوپر بیٹھوں گا, تم ساتھ چلنا, پھر اگلی منزل تم اس کے اوپر سوار ہو جانا, پھر میں ساتھ پیدل چل لوں گا. اور جب یہی سلسلہ چلتا رہا, جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے, منزل کے تو پاس اتفاق یہ ہوا کہ اس غلام کی باری تھی اب اوپر بیٹھنے کی. جی جی, اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی پیدل چلنے کی. سبحان اللہ. آپ نے نکیل پکڑ رکھی ہے, جی جی, اور سواری کے اوپر غلام بیٹھا ہے. جی جی, غلام کہتا ہے حضور آپ مہربانی فرمائیں, آپ اوپر بیٹھ جائیں. جی جی, آپ نے فرمایا اگر میں یہ کر دوں تو پھر تو ناانصافی ہو گئی. کیا بات ہے, پھر میں اللہ کے لیے تو یہ کام نہیں کر رہا تھا جو کیا ہے, یہ تو دکھلاوا ہو گیا. اس لیے اب عدل و انصاف کا یہی جو ہے تقاضا ہے, تم اوپر بیٹھو اور میں ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں. جی جی, تو وہ زمانہ میڈیا کا زمانہ تھا نہیں, ان میں سے اکثر وہ تھے جو پہلی دفعہ آپ کی زیارت کر رہے تھے. جی بالکل. لوگوں کو تو علم نہیں تھا. اب اس لیے لوگ لپکے باغ کے ہے, جو اوپر سوار ہے ظاہر ہے وہی آقا ہوگا, اور ساتھ جو چل رہا ہے وہ خادم ہوگا. جی جی جی, تو اکثر لوگ آئے اور جو غلام اوپر بیٹھا تھا اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے. جی بالکل, کہ جناب حضرت عمر بن خطاب آ گئے, اور وہ بیچارہ پانی ہو رہا ہے, کہتا ہے میں تو غلام ہوں, میرا آقا تو ساتھ یہ چل رہا ہے. جی جی جی, حضرت نصیر ملت پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کیا خوبصورت اس موقع کی ترجمانی فرمائی. آپ فرماتے ہیں وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو, کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے. کیا بات. اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں, جو آپ نے جبہ مبارک آپ نے کرتا زیب تن فرمایا ہوا تھا, اس کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے تھے. جی جی جی, ایک نہیں, 2 نہیں. آج ہمارے تو کپڑے پوشاکیں کم ختم ہونے کو نہیں آتی. جی, تو عاجزی انکساری اس چیز کا نام ہے. جی, اللہ کی رضا کے نے اتنا عطا کیا ہے, فرمایا, تو 17 پیوند لگے ہیں. جی جی, تو جو وہاں پر آپ کے استقبال میں کھڑے تھے, جی, وہ کہتے ہیں حضرت مہربانی فرمایا آپ کپڑے تبدیل فرما لیں. یہ جو لوگ ہیں یہ ظاہری بناوٹ کو بہت پسند کرتے ہیں, بڑے وضاقتہ یہ چیزیں یہ بڑا یہاں پر میٹر کرتی ہیں, تو آپ مہربانی فرما لیں. آپ نے فرمایا کہ ہماری عزت ان کپڑوں میں نہیں ہے, ہماری عزت اسلام میں ہے. اسلام میں ہے. اسلام کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے, اگر اسلام کی عزت نہیں تو پھر ہماری کوئی عزت نہیں. اس لیے آپ نے فرمایا مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں. جی بالکل, اللہ اکبر. تو یہ ہے عاجزی انکساری. جی جی, تو حضرت ابو بکر صدیق ہوں, حضرت عثمان غنی ہوں, حضرت علی المرتضیٰ ہوں, جی بالکل, تو ان جیسی اکابر بڑی سے بڑی ہستیاں جن کو اللہ پاک نے اتنی رفتیں عطا فرما رکھی تھی, اتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرما رکھی تھیں, جی جی, ان لوگوں نے کیسی عاجزی انکساری اختیار فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق
ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اے کاش ایک آپ نے زمین سے تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ اے کاش میں انسان نہیں یہ تنکا ہوتا، جی جی یہ کاغذ، یہ سوکھی ہوئی گھاس کا تنکا ہی ہوتا۔ عرض کی کہ حضور آپ کو اللہ پاک نے اتنی شان عطا فرمائی ہیں، جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے، سبحان قرآن پاک میں بھی رضی اللہ عنہم ورضوا کی آپ کے مصداق ہیں، سبحان بار کی ساری شانیں عظمتیں آپ کی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو تنکا ہے نا اس سے حساب کتاب نہیں ہونا۔ کیا بات ہے، کیا بات اگرچہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مجھے ساری یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، بالکل، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں میں انسان نہیں یہ تنکا ہوتا، مجھے بروز قیامت حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ اتنے بڑے تاجر اور مالدار تھے کہ آپ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے حضور آپ دعا فرما دیں اللہ پاک میرے مال میں کمی کر دیں، اتنا مال اللہ پاک نے عطا فرما رکھا تھا جی جی کہ عرض کی حضور آپ دعا کر دیں اللہ پاک میرے مال میں کچھ کمی کر دیں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور میں نے سن رکھا ہے جو بہت زیادہ مالدار ہوگا اسے تو حساب و کتاب اور اس کے مال اسے جو ہے نا اس کے لیے آزمائش بن جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارا مال ہے وہ دین اسلام کی ترویج کے لیے لگتا ہے، دین اسلام کی بھلائی کے لیے لگتا ہے، تمہیں تمہارا مال کوئی نقصان نہیں دے گا، ہمیشہ فائدہ ہی پہنچائے گا۔ سبحان اللہ، تو اتنے مالدار، لیکن عالم کیا ہوتا کہ آپ مسجد میں جاتے اور جا کر زمین پہ جو کچا فرش ہوتا ہے اس کے اوپر سو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ وہ آپ ایک دن گھر سے گھریلو معاملات ہوتے ہیں تھوڑا سا کوئی رنجگی کوئی ناراضگی بنی تو آپ گھر سے چلے اور مسجد میں جو ہے آ کے زمین کے اوپر آپ اپنے ہاتھوں کا تکیہ بنا کے سو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آ کر فرمایا ابو تراب اٹھو، تو یہ محبت سے جیسے حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام اور ہے لیکن بلیوں سے پیار فرماتے تھے تو اس لیے ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ جب زمین پہ سو رہے تھے تو فرمایا ابو تراب ہے مٹی والے اٹھو نا۔ تو اس لیے یہ لوگ اتنی عظمتوں کے باوجود وہ عاجزی اختیار فرماتے تھے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دن حضرت جبرائیل حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس حضرت ابو ذر بیٹھے ہیں۔ فرشتوں کا سردار امام آ کر حضرت ابو ذر کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ حضرت ابو ذر بیٹھے ہیں، انہیں میرا ذرا سلام دے دیں۔ حضور نے فرمایا اچھا آپ انہیں جانتے ہیں؟ عرض کی حضور یہ دنیا والے لوگ انہیں اتنا نہیں جانتے جتنا ہم آسمان کے فرشتے انہیں جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمین سے زیادہ آسمان کے اوپر فرشتے ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی شان اور عظمت سے واقف ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی بھی تو سارے صحابہ کرام ہیں، تو آپ نے خاص طور پہ ان کا نام لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے حضرت جبرائیل نے کہا حضور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی جو سورت اخلاص ہے نا، قل هو اللہ احد، اس کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری اور اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ عاجزی انکساری بہت اختیار کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، ہمیشہ جہاں بیٹھتے ہیں یہی تصور کرتے ہیں میں جو ہے درویش ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں بس مطلب حضور کا صحابی ہونا کتنی عظمت اور شرف کی بات ہے۔ دنیا کے سارے عابدین، زاہدین، محدث، مفسر، بڑے سے بڑے شانوں والے مل جائیں کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن عاجزی انکساری کی وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو وہ چھوٹا گردانتے ہیں، اپنے آپ کو بس حضور کی خدمت میں ایسے پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں تو فقیر نمانا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں عظمت کیا عطا فرما رکھی کہ سارے فرشتے جو ہیں اور فرشتوں کا امام وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ زمین سے زیادہ آسمان کے اوپر ان کی عظمت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تنگی دامن تنگی وقت دامنگیر ہوتی ہے تو پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ عاجزی کے فوائد کیا ہیں، اس میں میسج بھی یقیناً کنوے ہو جائے گا، اور اس کے فوائد کے حوالے سے تھوڑا سا بریف کیجیے گا۔
میں آج کا یہ جو ہمارا اختتامی سوال ہوتا ہے اس کے اندر میسج بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ یوں تو سارا پروگرام ایک میسج ہوتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے نا ایک بات کو ایک نقطے پہ لانا، وہ آج میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے مصرے جو ہیں، آپ کا جو شعر ہے اس کے ساتھ دینا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا تے دنیا ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تے دنیا ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ خود اپنا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے قدموں میں جنت کا دروازہ رکھا، کیا بات، کیا بات۔ لیکن عاجزی انکساری فرماتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو جنہیں اللہ پاک بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، تو ان میں سے کوئی انسان کو مل جائے، انسان کی خوش بختی ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ اس کے دیدار کرنے کی وجہ سے وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ تو پروگرام کے اختتام سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی اس کا مفہوم اور جو ہے ترجمہ، اللہ کریم فرماتا ہے وَعِبَادُ الرحمن، جو اللہ کے بندے ہیں ان کی پہچان اور علامت کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو بڑے آرام سے آہستگی سے چلتے ہیں۔ تو یہ عاجزی انکساری کی ایک علامت ہے کہ جب انسان زمین پر چلتا ہے تو اس کے اندر کوئی آکڑ نہیں ہوتی، کوئی بڑا پن نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تو وہ آرام سے چلتا ہے۔ اللہ پاک ان کی پہلی خصوصیت یہ بیان فرما رہا ہے، جو میرے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں ان کی کیا پہچان ہے؟ وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو میں یہی دعا، اور قادر صاحب ایک جملہ، اکثر یہ ایک چھوٹی سی مثال ہمارے استاد ہمیں سنایا کرتے تھے کہ جس درخت کو بہت زیادہ پھل لگا ہوتا ہے نا وہ جھکا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہے، بلکہ میں اس میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اس میں چینجنگ کی طرف جاؤں گا کہ اساتذہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو ٹہنی نہیں جھکتی اس پہ پھل نہیں لگتا، اس لیے وہ عاجزی انکساری اختیار کرنے کا ہمیشہ درس دیتے ہیں۔ اور یہی مثال اکثر وہ فرماتے ہیں کہ جو ٹہنی جھکتی نہیں ہے نا اس سے پھل نہیں لگتا، جو جھک جاتی ہے اس سے پھل لگتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم اگر پیچھے سفر کریں تو وہی شیطان بالکل جو نہیں جھکا وہ درگاندہ راہ ہو گیا، بارگاہ ہو گیا، وہ کیا ہے اللہ کی جناب سے نکال دیا گیا، لعین ہو گیا۔ اور جو جھک گئے اللہ پاک نے انہیں اپنا مقرب فرشتہ بنا لیا۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے ہمیں بھی عاجزی انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ساری زندگی سب کچھ ہونے کے باوجود عاجزی اور انکساری اختیار فرمائی، ہمیشہ اسی بات پہ فقر کے اوپر اپنے آپ کو رکھا اور فرمایا کہ مجھے فقر کے اوپر فخر ہے، عاجزی انکساری اختیار فرمائی۔ صحابہ کرام کو بھی یہی درس دیا اور اولیاء اللہ نے بھی ہمیشہ عاجزی انکساری اختیار فرمائی۔ پروگرام کے اختتام ہے، مجھے آخری ایک بہت خوبصورت بات یاد آ گئی۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ جسٹس بھی تھے اور مفسر قرآن بھی تھے، سیرت نگار بھی تھے، اللہ پاک نے آپ کو بڑا علمی مقام بھی عطا فرمایا تھا اور بہت ساری عظمتیں شانیں جو کہ مختصر وقت کے اندر وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو ہوتا ہے نا جب علماء تقریر کرتے ہیں تو پھر نعرے لگتے ہیں فلاں صاحب زندہ باد، فلاں پیر صاحب زندہ باد، فلاں۔ تو جب آپ کے نام کا نعرہ لگاتا کوئی حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ تو آپ اس بات کو ناپسند فرماتے، آپ فرماتے کہ نعرہ لگاؤ تو لگاؤ الاسلام زندہ باد، میرے نام کے نعرے نہ لگاؤ، اسلام کے نام کے نعرے لگاؤ۔ اگر اسلام زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں، اگر اسلام نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ عاجزی انکساری تھی۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان نفوس قدسیہ کی برکت سے عاجزی انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ ناظرین کرام، عاجزی اور انکساری پہ آج بات ہو رہی تھی اور یقیناً اتنے مختصر وقت میں اتنے وسیع موضوع کو سمیٹنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا اور بہت سارا ابھی موضوع پڑا ہوا ہے جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے
تو اس لیے کسی نئی موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس کو اجازت دیجیے. اپنے مہمان میں ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. قاری ظاہر شریف الازہری صاحب ہمیشہ کی طرح تشریف لاتے ہیں اور بہت خوبصورت قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں میسج دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.